تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا جو درمیانہ حصہ ہے اسے کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا، آیت یہ پوری نہیں ہے جو معمولاً ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، وہ پوری آیت نہیں ہے۔ آگے اور پیچھے والا حصہ بھی پڑھ لیں گے تو حسن بڑھ جائے گا، سیدہ کے فضائل میں ایک اور باب کھل جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں اس بیوی کی ذات پر۔ اب وہ درمیانہ حصہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کر رہا تم سے، علیہ اجرن، اپنی اس نبوت کی اجرت کے بارے میں۔ علیہ کی ضمیر جاری ہے نبوت کی طرف، رسالت کی طرف، ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف۔ یہ جو میں نے رسالت، یہ رہنمائی، یہ جو ہدایت تمہیں فراہم کی ہے، تمہیں آدمی کا بچہ بنایا ہے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، حیوانیت میں ڈوبے ہوئے تھے، تمہارے یہاں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی۔ جس معاشرے میں اتنی سفاکیت حاکم ہو جائے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دے، ایسے حالات میں جس نے آ کر انسانوں کو، آدمیوں کو انسان بنایا، وہ جو ہدایت ہے، یہ میرے بھی جملے نہیں ہیں، سیدہ مجھ سے خوش ہوں، جناب زہرا نے فدق کا مطالبہ کرتے ہوئے جو مسجد میں دربار میں خطبہ دیا۔ اچھا، جو مسجد دربار بن جائے تو پھر دربار کہلائے گی؟ جی، بی بی نے وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں بی بی نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں اس کی بیٹی ہوں جس نے تمہیں آدمی سے انسان بنایا، تم تو گوشت کے لوتھڑے تھے، تم تو چلتی پھرتی میتیں تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ میرے بابا نے تمہیں شعور دیا، میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا، میرے بابا نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں جہالت سے نکالا، تمہیں ضلالت سے نکالا، تمہیں گمراہی سے نکالا۔ میں اس کی بیٹی ہوں جس نے تمہیں سب کچھ دیا۔ یہ جملے جناب زہرا کے اپنا تعارف کرواتے وقت میں بتاؤں، وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں یہاں دربار میں بتاؤں کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ خطبہ فتح کے اندر جناب زہرا کے جملے۔ جی سیدہ نے تو اب یہ، اے میرے حبیب اس رسالت کی اجرت کے بارے میں ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربى، میں تم سے وہ چیز مانگ رہا ہوں جو میری رسالت کو مضبوط بنائے گی، جو تمہیں انسان رہنے میں اور رکھنے میں مدد کرے گی۔ تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہی تمہارا ہے۔ یعنی میں تم سے وہ چیز مانگ رہا ہوں جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو جہاں معاذ اللہ صد معاذ اللہ، جی نقل کفر نباشت، سرکار اگر کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی دولت تصور کرتے، مطالبہ کرتے تو گویا سرکار کو کوئی فائدہ ہونا تھا۔ یہ جو سرکار مطالبہ فرما رہے ہیں کہ میری رسالت، میری محنت، جی میں نے جو تمہیں اچھی باتیں بتائیں، میں نے جو تمہیں زندگی گزارنے کا دستور دیا، اس کے بدلے میں تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیں، ہم کچھ دے دیں آپ کو۔ قرآن میں اور آیات بھی ہیں جس میں وہ بار بار آ کے کہتے تھے کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس رسالت کے عوض میں کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، مجھے اس کے بدلے میں تم سے یہ چاہیے کہ تم میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ یہ جو اظہار ہے نا، یہ انسان کو، میں کیا لفظ لاؤں، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ یہ جو اظہار محبت ہے نا، یہ انسان کو پابند بنا دیتا ہے۔ یہ جو لوگ پابند نہیں ہونا چاہتے نا، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ جو اظہار ہے نا، یہ پابند بنا دیتا ہے آدمی۔ لفظ ایک ذہن میں بار بار آ رہا ہے، میں کیا کروں کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ کہیں گے کہ ممبر پہ کیسی بات کر گئے۔ ایسے میں انسان ایک لفظ بولتے ہیں نا، پھنس گیا۔ اب مجھے معاف کیجئے گا۔ اب اس ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اظہار کرنے کے بعد، اظہار کرنے کے بعد، کسی چیز کا اقرار کرنے کے بعد، کسی چیز کا اظہار کرنے کے بعد اب یہ پابند ہو جاتا ہے۔
اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کر سکتا، تم نے خود کہا تھا کروں گا۔ تو یہاں پر اظہار محبت کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات نہیں ہو رہی۔ مودت اور محبت کا موٹا فرق ہے۔ محبت امر قلبی ہے، آپ کے دل میں کتنی ہے، میرے دل میں کتنی ہے، آپ جانے اور آپ کا اللہ۔ حتیٰ بعض اوقات تو جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جانتا کہ ہم اس سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو دل میں آپ کے کس کے لیے کیا ہے، اور جس کے لیے ہے اسے بھی نہیں پتا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ تو ہمارے دل میں جو گزر رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے، اور ہم سے زیادہ ہمارا اللہ جانتا ہے۔ جی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ، اور اس سے تو کوئی فائدہ ہونا نہیں تھا۔ اس سے کیا فائدہ ہونا تھا کہ اہل بیت کی محبت مانگ لی جاتی، جیسے بلا تشبیہ، البتہ کسی حد تک تشبیہ ہے، جیسے قرآن مجید میں، یہ مکمل تشبیہ نہیں ہے لیکن ذہن قریب کرنے کے لیے ان بچوں جوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، اقرأ الصلاۃ کا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم۔ نماز قائم کرنے کا قرآن میں حکم ہے، نماز پڑھنے کا کہیں نہیں ہے حکم۔ لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نماز قائم کرے اور وہ نماز نہ پڑھے۔ میں لفظوں کو اور بدل کے کہہ دیتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر نماز پڑھے نماز قائم ہو جائے۔ نماز قائم بھی وہی کر پائے گا جو نماز پڑھے گا، مگر ہدف پڑھنا نہیں تھا، پڑھنا مقدمہ تھا، پڑھنا رستہ تھا، منزل نہیں تھی۔ پڑھنا ایک منزل تک پہنچنے کے لیے، ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے رستہ تھا، لہذا قرآن میں پڑھنے کی بات نہیں آئی۔ اور ایک مثال لے لیجئے، وضو غسل ذاتی طور پر واجب نہیں ہے، ذاتاً وضو غسل واجب نہیں ہے۔ وضو اور غسل جو نجاست کے حوالے سے وضو جو ہے وہ ذاتاً واجب نہیں ہے، غسل ذاتاً واجب نہیں ہے، ایک واجب کا مقدمہ ہے۔ یعنی جیسے ہی نماز کا وقت آیا اب وضو واجب، جیسے ہی نماز کا وقت آیا اب غسل یعنی طہارت واجب۔ تو ذاتی طور پہ تو وضو اور غسل واجب نہیں ہے، مستحب ہوگا، ثواب ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ جی یہ چند اور مثالیں بھی اس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ محبت مقدمہ ہے مودت کے لیے، یعنی صرف محبت کر کے رک جانا یہ نہ اللہ چاہتا ہے نہ رسول اللہ چاہتے ہیں، لہٰذا اچھا دھوکہ دے دیا جائے گا کہ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، جی کہہ دیا جائے گا ہم بھی تو محبت کرتے ہیں۔ قرآن محبت نہیں مانگ رہا، قرآن مودت مانگ رہا ہے، اور مودت اظہار محبت کو کہا جاتا ہے۔ جو دل کے اندر گزر رہا ہے اس کو ظاہر بھی تو کرو، اسے دکھاؤ بھی تو صحیح۔ اور جب اظہار ہو جاتا ہے نا بھائی، آپ ذرا غور تو فرمائیں، کتنے ہی دوستیاں ہوں، کتنے ہی تعلقات ہوں، کتنے ہی کولیگ ہوں، کتنے ہی ساتھ جاب کرتے ہوں، لیکن جیسے ہی انکہتو اور قبلتو کہا پھر حلال ہوگا، جیسے ہی طلق تو کہا پھر حرام ہوگا۔ یہ بولنا، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، یہ جو بولنا ہے نا، یہ جو اظہار کرنا ہے، یہ انسان کو پابند بنا دیتا ہے، یہ انسان کو لفظ پھر ذرا سا مشکل سے بول رہا ہوں، مجبور بنا دیتا ہے۔ بھائی کہہ بیٹھے، بول دیا، اب تو اب کیا کریں، اب تو ہو گیا، اب تو سنبھال نہیں پڑے گا۔ قرآن مجید نے کہا ہے بولو، بات کرو، اللہ کہہ رہا ہے اظہار کرو۔ کبھی غور فرمایا میرے بچوں جوانوں نے، سرکار نے یہ کیوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ یہ کہہ دو کے اندر کیا فلسفہ ہے؟ یہ جو کہہ دینا ہے نا، یہی تو بہت ساری چیزوں کو کا پابند بناتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کا نقصان آپ کی نسبت کم ہوتا ہے، ہوا ہے ان کا بھی نقصان، مگر آپ کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ محبان اہل بیت میں کچھ ایسے اور بھی فرقے اور مسلک ہیں جن کا نقصان آپ سے کم ہوتا ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے، مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ان کا نقصان 5% ہے، آپ کا 95% ہے۔ آپ کا جو 95% نقصان ہے
اس کا سببی اظہار ہے۔ آپ اذانوں میں علی ولی اللہ کو ہٹا دیں، جھگڑا ہی ختم۔ مگر آپ تو یہ جھگڑا مول لے رہے ہیں بھائی، آپ کو پتا ہے اس کے بعد نقصان ہوگا، مگر آپ اس نقصان کو فائدہ جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدن کب تک زندہ رہے گا؟ بدن کو نظریے پہ قربان کیا جاتا ہے، نظریے کو بدنوں پہ قربان نہیں کیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جو اظہار محبت ہے یہ بہت اولویت رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس کے بڑے اثرات ہیں، اس کے بڑے نتائج ہیں۔ ہم بھی دسیوں جگہ مشکل میں آ جاتے ہیں کہ صاحب بھی ہم بول چکے ہیں، اس کی پاسداری کرنی ہے، یہ ہم نے کہہ دیا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ تو قرآن بھی یہی اعلان کر رہا ہے، اللہ نے بھی یہی ہمیں اپنے نبی کا پیغام پہنچایا۔ نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا اللہ کا نبی نے پیغام پہنچایا، یہ تو اللہ جانے اور نبی جانے۔ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی بات کر رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ ان کی بات کر رہا ہے۔ یہ والی کیفیت رہتی ہے دونوں ہستیوں میں۔ اللہ ان کا خالق ہے، مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کوئی لمحہ کسی انسان کا بغیر مصطفیٰ کے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ آیتوں کی میں نے ایک فہرست بنائی تھی ایک دفعہ، کہ جہاں اللہ نے اپنے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ رسول اللہ کا ذکر، اطاعت میرے ساتھ میرے رسول کی جی، اور محبت میرے ساتھ میرے رسول کی۔ تو کوئی 70 جگہ ایسی مثالیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ مولا امام صادق علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، مولا کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ دسترخوان جب یعنی کھانا تناول فرما لیا میرے مولا نے اور مہمانوں نے، تو حضرت نے دعا کی، دسترخوان پہ دعا، آغاز میں بسم اللہ، اختتام پہ الحمدللہ، اور جب کھانا مکمل ہو جائے تو پھر دسترخوان کی دعا۔ جی اب میں کہاں گریزوں میں جاؤں، ماحول تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ نہ کھانے سے پہلے یاد رہتا ہے کہ کسی نے دیا ہے، اور نہ کھانے کے بعد یاد رہتا ہے کہ کسی کا شکر ادا کریں گے تو اضافہ ہوگا، اور پھر بھی گلا شکوہ یہ ہے کہ صاحب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ معاشرے میں دسترخوانوں کی دعائیں متروک ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں کہیں مولوی ملا صاحب بیٹھے ہوں، مولوی صاحب بیٹھے ہوں تو وہ وہاں دعا ہو جائے گی، ورنہ روزمرہ کے دسترخوان اور گھروں میں جو روزانہ کھانا کھاتا ہے انسان، اس میں وہ کیفیت نہیں ہے جو ماضی میں ہمارے بزرگوں کی تھی، اور جن گھروں میں بزرگوں کی حاکمیت ابھی باقی ہے وہاں حالات اچھے ہیں۔ ان سفید بالوں والوں کا شکریہ ادا کریں کہ ان کی وجہ سے نظام محفوظ ہے، ورنہ حالات آگے کے بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے دعا فرمائی، اور دعا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم ھذا منک ومن رسولک، یا اللہ یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے وہ تیرے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد جی۔ تو ابو حنیفہ صاحب نے فرمایا کہ اتجعل مع اللہ شریکا، آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنا دیا۔ تو میرے مولا نے فرمایا میں نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا شریک نہیں بنایا، اللہ نے ساری نعمتیں جس کے ذریعے دی ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہا ہے۔ لہذا اگر کبھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو اللہ کے شکر کے بعد رسول اللہ کا شکر ضروری ہے۔ اور زندگی کسے کہتے ہیں، اور حیات کسے کہتے ہیں، اور حی ہونا کسے کہتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے رحلت کے واقعے کو بھی مانتے ہیں اور ہم حیات نبی کے بھی قائل ہیں۔ واقعہ رحلت بھی ہوا اور ہم نبی کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ سرکار ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں، پھر اس گریز میں چلا جاؤں گا تو گریز در گریز ہو جائے گا، حاشیہ در حاشیہ ہو جائے گا۔ صرف ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو حاضر و ناظر ہو، جسے ہم حاضر و ناظر مان رہے ہیں، اللہ کے بعد بات ہو رہی ہے بھائی، پھر توحید کے اوپر کوئی خدشہ ہی نہیں آئے گا، پھر توحیدی بحث کے اندر کوئی سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ ہم جو بھی عظمت کی بات کر رہے ہیں نبی اور مولا علی کے بارے میں، وہ بعد از خدا کر رہے ہیں۔ جب خدا کے بعد نبی اور علی کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں توحید کے بحث میں کیا مشکل آ رہی ہے، کیا خدشہ آ رہا ہے؟ لہذا قرآن پکار کے کہتا ہے کیف اذا جئنا من کل